تافتان بارڈر کا معاملہ ایک بار پھر خبروں میں ہے، لیکن اس بار اس کی وجہ انتظامی سے زیادہ سیاسی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے چند روز قبل ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان، ان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز زلفی بخاری، معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت کو بارڈر سے آنے والے تمام افراد کا ٹیسٹ کرنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں میں تشخیص ہوتی انہیں قرنطینہ کر کے جن کے ٹیسٹ منفی آتے انہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا۔ الٹا حکومت نے سب کو اکٹھے رکھا، کوئی ٹیسٹ نہیں کیے گئے اور پھر سب کو جانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان 4 افراد کے ہاتھ خون میں رنگے۔ اس کے جواب میں سوموار 30 مارچ کو ذوالفقار بخاری اور زلفی بخاری نے خواجہ آصف کو ایک قانونی نوٹس بھجوایا، جس میں ان سے اس الزام پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور بصورت دیگر ان کو 1 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کا سامنا کرنے کی آپشن دی گئی ہے۔ تافتان بلوچستان کا ایران اور پاکستان کے بارڈر پر واقع 14,000 آبادی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی اسی رستے سے ایران کا سفر کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر شیعہ زائرین ہوتے ہیں۔ فروری کے تیسرے ہفتے میں یہ واضح ہونے لگا تھا کہ ایران میں کورونا وائرس انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے باعث 23 فروری کو پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر کو بند کر دیا۔ نتیجتاً ہزاروں پاکستانی سرحد کی دوسری جانب پھنسے رہ گئے۔ ان کے لیے 28 فروری کو پاکستان کو یہ بارڈر دوبارہ کھولنا پڑا۔ بارڈر کھلنے کے بعد بلوچستان اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ زائرین کے علاوہ تمام لوگ جو ایران ہی سے پاکستان آ رہے تھے، جن میں تاجر، سیاح اور طلباء بھی شامل تھے، ان سب کو ان کے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ رکشا ڈویژن کے کمشنر کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 1704 تھی، مگر ایران ہی سے واپس آنے والے زائرین کو تافتان میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب فیصلہ تھا۔ یہ درست ہے کہ زائرین مزارات کی زیارتیں کر کے آ رہے تھے جہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن تاجر، سیاح یا طلباء بھی انہی لوگوں سے روزانہ ملتے جلتے ہوں گے یقیناً جو ان زیارتوں پر جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی پہلی غلطی ان لوگوں کو نہ روکنا تھا۔ 5 مارچ 2020 کو نیا دور پر ایک ویڈیو شائع کی گئی تھی جس میں اس قرنطینہ کی حالت زار دکھائی گئی تھی، جہاں ایران سے واپس آنے والے زائرین کو رکھا گیا تھا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں 19 مارچ کو چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس قرنطینہ میں لوگوں کو آئسولیشن میں رکھنا تو درکنار، کسی شخص کا ٹیسٹ تک نہیں کیا جا رہا تھا۔ بغیر اسکریننگ کے کئی دن تک ان افراد کو ایک چھت تلے ایک ایک کمبل میں 3 لوگوں کو سونے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں کورونا متاثرین بھی ہوں گے اور صحت مند افراد بھی، لیکن ان صحت مند افراد کو بھی کورونا وائرس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اس وائرس سے لڑنے کے لیے صابن ایک اہم ہتھیار ہے۔ یہاں صابن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دن میں لوگ بازار چلے جاتے تھے، رات میں واپس آ کر سو جاتے تھے اور کسی کو ہوش نہیں تھا کہ ان میں سے متاثرین باہر بازاروں میں بھی کورونا وائرس پھیلا سکتے ہیں۔ یہاں علاج کی غرض سے جانے والے ایک ڈاکٹر نے گارڈین ہی کو بتایا کہ یہاں ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہی نہیں تھی۔ ایک بچی میں کورونا وائرس کی تمام علامات دیکھتے ہوئے اسے کوئٹہ اسپتال بھیجا گیا، لیکن بغیر میڈیکل کٹس کے وہاں کے ڈاکٹروں اور نرسوں نے اسے دیکھنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد وہ بچی بغیر ٹیسٹ کے وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر ظفر مرزا نے 28 فروری کو تفتان قرنطینہ کا دورہ کر کے حالات کو تسلی بخش قرار دیا تھا، یعنی ایک ایسے قرنطینہ کو تسلی بخش قرار دے دیا گیا جہاں صابن اور پانی کی سہولیات تک موجود نہیں تھیں۔ انہی حالات سے تنگ آ کر 9 مارچ کو قرنطینہ میں موجود افراد ان خیموں کو پھاڑ کر احتجاج کرتے ہوئے کوئٹہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ بعد ازاں انتظامیہ سے بات چیت کے بعد یہ واپس چلے گئے، لیکن ان میں سے کئی لوگ غائب ہو گئے اور تاحال پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ 13 مارچ کو قرنطینہ کے 14 دن مکمل ہونے کے بعد ان 1928 افراد کو ان کے شہروں کو واپس بھیج دیا گیا، جہاں انہیں دوبارہ سے قرنطینہ کر کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں سے کئی لوگوں کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ تافتان بارڈر پر پیدا ہونے والے حالات کی ذمہ داری نااہل حکومتی عہدیداران کے علاوہ کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ بلوچستان پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کئی ہفتوں سے ایران اور اس سے قبل چین کی صورتحال کا علم تھا۔ 23 فروری کو بارڈر بند کرنے سے لے کر 28 فروری کو دوبارہ کھولنے تک 5 روز میں حکومت کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کا کوئی انتظام نہیں کر سکی، نہ ہی وہاں قرنطینہ کیے گئے افراد کے لیے بہتر سہولیات کا انتظام کیا گیا۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 1704 ایران پلٹ پاکستانی جو زائرین نہیں تھے، ان میں اور زائرین میں ایسا کیا فرق تھا
کہ انہیں इनके शहरों में वापस जाकर कोरोना फैलाने की इजाजत दे दी गई। जुल्फी बुखारी पर दो इल्जामात हैं। एक तो ये कि उन्होंने जाती ताल्लुकात की बिना पर बहुत से लोगों को इस करंतना से गैर कानूनी तौर पर निकलवाया। ये इल्जाम ताहाल महज इल्जाम ही है और जब तक इसके सबूत सामने नहीं आते इसे इससे ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। दूसरा इल्जाम इससे ज्यादा अहम है और वो ये है कि बतौर वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज के जुल्फी बुखारी ने अपने फ़राइज़ दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दिए और ये एक हकीकत है। जुल्फी बुखारी और डॉक्टर जफर मिर्जा दोनों ने इस सिलसिले में नालायकी का सबूत दिया है और इनका एहतसाब लाजमी है। वजीर आजम इमरान खान को चाहिए कि इन दोनों अफराद को इनके ओहदों से बरतरफ करके इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और अगर ये अपना दिफा करने में कामयाब होते हैं तो ही इनको इनके ओहदों पर बहाल किया जाए। वजीर आजम साहब अपने एक हालिया बयान में कह चुके हैं कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान करीब 9 लाख पाकिस्तानी वतन वापस लौटे हैं। इनमें से कई लोग यूरोप और मशरक़ वस्ता से वापस आ रहे थे और इन ममालिक में भी कोरोना वायरस इस वक्त तेजी से फैल रहा था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कई हफ्ते तक तो किसी किस्म की कोई टेस्टिंग नहीं की और बाद में दर्जा हरारत चेक करने वाले आलाजात पकड़ाकर बगैर हिफाजती साजो सामान एहलकारों को खड़ा करके वतन वापस आने वाले अफराद के बुखार चेक करने के लिए खड़ा कर दिया गया। इनमें से कई को मुमकिन है कि बुखार की अलामत जाहिर ही ना हुई हो। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक पैरासीटामोल ली होगी और इनके बुखार आर्जी तौर पर उतर गए होंगे। कई ने बताया ही नहीं होगा कि उन्हें बुखार की शिकायत है, क्योंकि ये बुखार चेक करवाना लाजमी नहीं था, बल्कि ऐलान किया जा रहा था कि अगर आपको बुखार की शिकायत है तो यहाँ आकर चेक करवा लें। ये लोग अपने अपने इलाकों में पहुंचकर अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों और बरादरियों में कोरोना वायरस फैलने का बायस बने होंगे और इसमें कोताही किसी और की नहीं, हुकूमत वक्त ही की है। इस तमाम सूरत हाल को कुछ ग्रोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे वो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस आफत को भी अपने तखरीबी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए शिया मुखालिफ प्रोपेगंडा में मसरूफ हैं। ईरान से वापस आने वाले जायरीन में से अब तक किसी एक के भी मरने की इतलात नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली पहली हलाकत मरदान में हुई। ये साहब सऊदी अरब से उम्रा करके वापस आए थे। सऊदी अरब कई रोज कबल कोरोना वायरस के ही फैलने की वजह से मस्जिद उल हराम को बंद कर चुका है। तबलीगी इज्तिमा से वापसी पर भी कई अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। अभी सोमवार ही को हैदराबाद में बड़ी तादाद में ऐसे अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है जो रायगढ़ में तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करके वापस गए थे। इससे कबल इस्लामाबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल सामने आ चुकी है। तमाम तर इल्जाम अहले तशय्युओं पर डालकर ये लोग मुल्क में फिरका वारियत फैलाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जायरीन सिर्फ ज़ियारतों की गर्ज से ईरान गए थे और इनके नज़दीक ये एक मजहबी मामला है। पाकिस्तान का आइन तमाम शहरियों को इनके मजहबी अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाज़त देता है। ये लोग तो खुद हकूमती नाअहली के शिकार हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलने की वजह ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन नहीं, बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने ना सिर्फ इनका कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि एयरपोर्ट्स पर वतन वापस आने वाले अफराद के टेस्ट ना करने, करंतना में मौजूद अफराद को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने, टेस्टिंग की सहूलत होते हुए टेस्टिंग ना करने और बर वक्त लॉकडाउन ना करने जैसे पै दर पै कई गलत फैसले कर चुके हैं और अब भी हालात की संजीदगी का इन्हें इदराक नहीं, जिसका सबूत वजीर आजम का कौम से हालिया खिताब है। इस खिताब पर तबसरे के लिए स्क्रीन पर मौजूद वीडियो पर क्लिक कीजिए।